الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرآن آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچ ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے اور دعوت، فکر، تبدیلی، تدبر، ہر لحاظ سے قرآن آسان ہی آسان ہے۔ قرآن پاک کے ہر مسلمان کے اوپر جو بنیادی حقوق ہیں وہ 4 ہیں۔ اس کو صحیح پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسی کی دعوت کو پھر عام کرنا۔ الحمدللہ ہم اپنی کلاس میں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر کی صورت میں ہم اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں کہ اس کو سمجھ بھی پائیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور تا دم آخر اسی کی دعوت کو عام کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو جو علم صحیح پڑھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے میں، اس علم کا نام ہے علم تجوید۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے تجوید کے ضروری مسائل اور قواعد میں ایک اہم قاعدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ قاعدہ ہے حروف قلقلہ کی ادائیگی۔ آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ حروف قلقلہ۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں، حروف قلقلہ کون سے ہیں، اور ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے حروف قلقلہ۔ قلقلہ کا مطلب تجوید کے ان حروف سے جب اس کا تعلق ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا آپ نے اپنی آواز میں حرکت پیدا کرنی ہے، اس کو ہلانا ہے، جنبش، وائبریشن کہہ لیجئے آپ کی آواز میں ہو۔ تو حروف قلقلہ یعنی وہ حروف جن کو آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے، آپ کی آواز میں جنبش ہو، حرکت ہو، ہلانا ہو، وائبریشن ہو۔ تو یہ 5 حروف ہیں جن کو آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، بس یہ 5 حروف۔ اہل فن نے ان 5 حروف کو اکٹھا کر دیا ہے قطب جد۔ ویسے ہم یاد کریں با، جیم، دال، طا، قاف، اس طرح کر کے تو بھول جانے کا اندیشہ ہے۔ تو انتہائی آسانی کے لیے آپ یہ جملہ یاد کر لیں جو آپ کی سکرین پر ہے اس وقت، قطب جد، قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ ان کو آپ نے ہلا کر پڑھنا ہے، اور ہلا کر کب پڑھنا ہے، جب ان کے اوپر سکون آ جائے۔ یاد رہے، جب ان میں سے کوئی حرف آئے اور اس حرف پر جزم آ جائے، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، جزم، بھلے وہ جزم اصلاً آپ کو نظر آ رہی ہے پڑھی ہوئی، بعض اوقات وہ گول دائرے کی صورت میں ہوتی ہے عربی رسم الخط والے قرآن پاک میں، یا ہمارے ہاں وہ وی ہوتا ہے کہ جس کی نوک جو ہے نا رائٹ دائیں طرف کو ہوتی ہے، اس انداز کی وہ ہوتی ہے، یا گولائی کے اندر وہ بھلے لکھی ہو
یا پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی کلمہ کو پڑھتے ہیں اور اس پر آپ رکتے ہیں، اور اس کلمہ پر جہاں آخر میں آپ نے رکنا ہے نا، وہاں پر ان 5 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو چونکہ رکنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں وہ حرف ساکن ہو جائے گا، لہٰذا آپ نے اس صورت میں بھی ان حروف کو ہلا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ جان لیجئے یہ 5 حروف ہیں، ان کو پڑھتے وقت آپ نے اپنی آواز میں حرکت دینی ہے، جنبش دینی ہے، اور کب دینی ہے؟ جب یہ ساکن ہو، ان کے اوپر جزم یعنی سکون آ جائے۔ تو آئیے قاف کی مشق سے متعلق میں 3 کلمات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور آپ ان کی ادائیگی کو نوٹ کیجئے، اور جیسے میں نے بتایا ایک کلمہ کو میں پڑھوں گا، وقفہ دوں گا، اور آپ نے اس دوران پڑھ کر اپنی پریکٹس کر لینی ہے۔ جی، قاف، الفلق، الفلق، آخر میں قاف ہے اور ساکن ہے۔ اب اس کو ایسے نہیں کرنا الفلق، فلق، نوٹ کیجئے، فلق، آواز رک گئی نا، فلق نہیں، کیسے؟ فلق، 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 اق، یہ آواز، قل اعوذ برب الفلق۔ آگے ہے دوسرا کلمہ خلق، نقع، نقعا، رک جائیں گے تو نقع ایسے پڑھیں گے۔ جی، تو، تو کی مشق، مطلع، مطلع، محیط، المطمئنہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیے تو میں نے ان کلمات کو ادا کرتے وقت اپنی آواز کو حرکت دی، موت، موت، ایک ہے موت، موت، یہ آواز رک گئی، یہ غلط ہوگا، موت، موت، تو یہ جو آواز آتی ہے نا جاری رہنے والی آواز۔ جی، با، ضبحا، صبح، کسب۔ اب دیکھیں نا، میں پڑھوں کسب، کسب، آواز رک گئی، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کسب۔ تو یہ طریقہ ہے با کو ادا کرنے کا۔ جیم، تجری، اجعلنی، اخرجنی، دال، مسد، فی العقد، قدحا۔ تو یہ ہیں وہ 5 حروف، اور ان کی مشق کے لیے یہ کلمات۔ اب یاد رکھیے ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو آپ نے ہلا کر نہیں پڑھنا، یہ اہم نوٹ ہے، تنبیہ ہے، ان کے علاوہ کسی بھی حرف کو آپ نے ہلا کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اہم نقطہ یاد رکھنے والا ہے۔ ہمارے ہاں بعض قرائے کرام بھی کوتاہی کر جاتے ہیں، عام لوگ بھی، جن کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں حرکت دینی ہے ان کلمات، ان حروف میں، تو باقی بعض حروف میں بھی دے دیتے ہیں، جیسے بعض الحمد، الحم، ال، یہ غلط ہے، لام پہ تو قلقلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اجعل، اجعلنی، اجعل، ال، یہ غلط، لام پر کیوں کر رہے ہیں؟ انعمت، ان، ان، یہ غلط ہے، انا، غلط، ان، ان، یہاں آواز رکنی ہے۔ تو یہ اہم بات ہم سب نے ذہن نشین رکھنی ہے، یہ 5 حروف ہیں جن میں آپ نے اپنی آواز کو حرکت دینی ہے، یعنی وائبریشن ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو پڑھنے کا اللہ تعالی ہم سب کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ابھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آج تلاوت کریں گے سورۃ الاخلاص اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی دوران تلاوت آپ نوٹ رکھیے گا کہ ہم اس میں آنے والے اپنے اسباق کی کس طرح سے انشاءاللہ دہرائی کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس سورہ الاخلاص میں ہمارے سبق میں سے جو اب تک ہم نے پڑھا کتنے سبق کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کلمہ قاف، فوراً ذہن میں آتا ہے قاف اور کاف کا فرق۔ هو اللہ احد، ہوا ہا آ گئی ہے، ہا سے ملتا جلتا حرف ہا، فوراً ذہن میں آتا ہے ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ احد، حمزہ آ گیا، حمزہ اور عین کا فرق۔ احد، دال آ گئی، ویسے تو احدن لکھا ہوا ہے نا، لیکن جب ہم رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ احد، احد، یہ رکنے کی صورت میں وقف کیا، ہم سٹاپ کر رہے ہیں، یہاں پر رک رہے ہیں، تو اب کیا ہے؟ دال ہو گئی ساکن، اب اس کے اندر حرکت پیدا ہوگی۔ احد، اس کے بعد دیکھیے اللہ الصمد، صاد، اس سے ملتے جلتے حروف ذہن میں آ جانے چاہیے فوراً، اور فرق مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس کو ہم نے سین نہیں بنا، اللہ الصمد غلط ہو جائے گا، سین بنائیں گے غلط ہو جائے گا۔ دال آ گئی، الصمد، الصمد، جی، لم یلد ولم یولد، اس میں بھی دال دیکھیے ساکن ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب بعض کیا کرتے ہیں لم 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 یلد، لم یلد، یہ غلط ہے۔ لم، میم پر نہیں حرکت کرنی، میم پر آپ نے اپنی آواز کو ہلانا نہیں ہے۔ لم 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 یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کاف آ گئی ہے، کاف اور قاف کا فرق، ہا آ گئی ہے، تو اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ آتی جائیں گی، یاد رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے۔ تو سورۃ الاخلاص ہم نے اللہ کی توفیق سے پڑھی ہے آج الحمدللہ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق کے ساتھ اسی طرح ایک ایک سورت پڑھتے جائیں گے تاکہ آپ لوگ سن کر اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ چل سکیں۔ یہ 3 صورتیں آخری انتہائی آسان ہیں، میں نے ان کو قدر روانی سے پڑھ دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں جب میں اگلی صورت پڑھوں گا تو اس میں انشاءاللہ ایک آیت پڑھ کے میں رکوں گا تاکہ آپ سب لوگ میرے پیچھے پڑھ کر جیسے میں نے پڑھا ہے ویسے آپ پریکٹس کر سکیں۔ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ کلاس میں شریک ہیں اور ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، انشاءاللہ تعالی وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت آئے گا خود بخود پڑھیں گے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ ایک ایک آیت سنیں گے، وقفے کے دوران پڑھ لیں گے، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے الحمدللہ، آپ تک پہنچ بھی رہی ہے، ویڈیو ریکارڈنگز بھی آپ کے سامنے پہنچ رہی ہیں، وہاں سے بھی آپ لگا کر بار بار سن کر اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک پڑھنے میں، صرف پڑھنے میں ہی نہیں صحیح پڑھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے بھی نوید ہے، خوشخبری ہے کہ جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے توجہ کے ساتھ سن کر اور جیسے پڑھا جائے ویسے پڑھنے کی کوشش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کو پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ البقرہ
اس کو شروع کر رہے ہیں۔ کل اس کے بعض فضائل مناقب ہم نے بیان کیے تھے۔ بڑی ہی شاندار اور جامع سورہ مبارکہ ہے، اوامر نواہی پر مشتمل، قصص، واقعات اور اخبار پر مشتمل، خبریں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اس طرح سے بڑی ہی دلچسپ اور بڑی اہمیت کی حامل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ الف لام میم، ان کا تعارف کل ہو چکا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، قطع سے ہے مقطعات، کاٹنا، کاٹ کاٹ کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا، یعنی لکھے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن جب آپ ان کو پڑھنا ہے نا تو الگ الگ کر کے پڑھنا۔ الف لام میم، مد آ گئی ہے اس کو لمبا کرنا ہے، شد آ گئی ہے تو اس کے حساب سے اس کو پڑھنا ہے، زور دے کر، مضبوطی پیدا کر کے۔ کچھ بھی نہیں ہے سمپل طریقے سے پڑھنے کا۔ اب دیکھیں نا، الف، اس پر کچھ بھی نہیں ہے، الف ہے، اب اس کو حمزہ نہیں پڑھنا اور کچھ نہیں پڑھنا، الف لمبا بھی نہیں کرنا کیونکہ اس کے اوپر کوئی ایسی حرکت ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں۔ لام کے اوپر دیکھیے مد ہے، لمبا کریں گے، الف لام۔ میم کے اوپر بھی مد بھی اور شد بھی ہے، شد کی وجہ سے اس پر سختی آ جائے گی اور مد کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے۔ الف لام میم، یہ ہے اس کلمہ کو جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے پڑھنے کا طریقہ۔ تو یہ اعجاز قرآن کی بڑی شاندار دلیل ہے، اور بعض صورتوں کے شروع میں یہ کلمات آتے ہیں، ان کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہی ہے۔ یہی فرمان ہے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہی فرمان ہے کہ ان کی مراد، معنی، مفہوم اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، یہ اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن بعض اوقات قریب والی چیز کے لیے دور والا کلمہ استعمال کر کے اس میں زور پیدا کر دیا جاتا ہے، وزن اور تاکید پیدا کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہونا تو چاہیے ھذا الکتاب، یہ کتاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلمہ استعمال کیا ذالک، وہ کتاب۔ اب اس کا مطلب وہ کتاب نہیں کرنا ہے، بظاہر یہی مطلب، لیکن آگے ذالک کے بعد الف لام آ گیا، الکتاب پر زور پیدا ہو گیا، ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے۔ اب ترجمہ اس انداز سے کرنا تاکہ اس کے اندر زور پیدا ہو۔ ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، لا ریب، لا نہیں، ریب کوئی شک، یعنی شک کی کوئی بھی صورت اس میں نہیں ہے، فیہ، اس میں، لا کے بعد ایسا کلمہ آیا ہے، ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں زبر ہے۔ تو یہ عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ لا کے بعد جب ایسا اسم آئے جس کے آخر میں زبر آ جائے تو وہ پوری جنس کی نفی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ اب کوئی کس کا مطلب کر رہے ہیں؟ لا کے بعد الہ کی ہا کے اوپر جو زبر آئی ہے نا، اس کی وجہ سے جتنے بھی معبود ہیں ان سب کی نفی، پوری جنس کی نفی، کوئی معبود ہے ہی نہیں مگر اللہ۔ بالکل یہاں بھی ویسے ہی انداز اللہ تعالیٰ کا، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہ، اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اس کتاب قرآن پاک میں کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں، نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ قلبی، نہ کسی بھی قسم کا، یعنی اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ فیہ، یہ کلمہ پہلے والے جملے کو بھی جوڑ رہا ہے اپنے ساتھ اور اگلے جملے کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، گویا کہ دونوں طرف کے کلمات کو فیہ نے درمیان میں ہو کر جوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جو قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں ان میں ایک صورت ہوتی ہے کہ فیہ سے پہلے بھی 3 نقطے ہوتے ہیں، 2 نیچے 1 اوپر، اور اس کے بعد بھی 2 نیچے نقطے اور 1 اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس علامت کا کہ آپ فیہ کو پہلے والے جملے سے ملا کر پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، بعد والے جملے سے ملا کر پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
آپ پڑھ دیں لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ ھدی للمتقین اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے۔ ہم نے جب سورۃ الفاتحہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا ہدایت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی اس پہلی ہی آیت میں، پہلی سورت کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا اور ہدایت کے متلاشیوں کو بتا دیا۔ اگر تمہیں ہدایت چاہیے نا تو یہ قرآن ہے تمہارے پاس، اور یہ قرآن اگرچہ ہدایت تو سارے انسانوں کے لیے بن کر آیا ہے، لیکن ہدایت کن کو ملے گی، اس صفات بتا دی گئی ہیں تاکہ قرآن پڑھنے والے ابتدا میں ہی اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں اور قرآن ان کے لیے ہدایت کا باعث بن جائے۔ کیسی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کے اندر۔ ہدایت چاہیے، بالکل یا اللہ، تو اللہ نے کہا یہ کتاب ہم نے اتاری، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک جگہ کہا نا ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن سنو ملے گی کن کو، جو متقی ہوں گے۔ تمہیں ہدایت چاہیے تو یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو تقوی والے لوگوں کی، تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر ہدایت کو متقین کے ساتھ خاص کر دیا ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس ہدایت سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو متقیوں نے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں متقین سے مراد وہ مومن بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر مفاہیم بھی اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اس ہدایت کو، جسے وہ پہچانتے ہیں، اس کو ترک کرنے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کر دی قرآن کی صورت میں، ہماری رہنمائی فرما دی، اب ہم اس کو ترک کریں تو اللہ ہمیں عذاب دے گا۔ اور اس چیز کا جن لوگوں کے دلوں کے اندر ڈر ہوتا ہے نا، وہ لوگ متقی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اس کی تصدیق کرنے میں وہ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو وہ لوگ کیا ہیں؟ قرآن سے ہدایت پانے والے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے، کبھی تو ہدایت سے مراد دل میں پیوست ہو جانے والا ایمان ہوتا ہے، دل میں پیوست ہو جانے والا ایمان، کہ اس ایمان سے دل منور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے ہدایت سے مراد کہ حق کو بیان کرنا، اس کی وضاحت کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا۔ اور یہاں پر یہی چیزیں مراد ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے دلوں کے اندر ایمان کو پیوست بھی فرما دے اور اسی کو پھر آگے اللہ تعالیٰ پہنچانے کی اور اس کی طرف لوگوں کو بلانے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ تقویٰ کا ایک مفہوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے ایک منظر بیان کر کے ان کو تقویٰ کا مفہوم بتایا کہ کیا آپ کو کبھی کانٹوں والے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ہوا۔ تو پوچھا آپ ایسے راستے پر چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کر کے احتیاط سے گزرتا ہوں کہ کہیں کسی طرف سے بھی کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ آپ گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزار لیں۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں نا، یہاں پر قدم قدم پر گناہ ہیں، اگر ان گناہوں سے آپ بچ کر زندگی گزار لیتے ہیں نا تو یہی تقویٰ ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان تقویٰ والے لوگوں کی صفات اب بیان کی ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ جو، الذین اس کا مطلب ایسا ہوتا ہے جو، لیکن ہم پیچھے والے کلام کے ساتھ اگلے کلام کو جوڑنے کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، غیب پر ان کا ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان
بعض اہل علم کا کہنا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ایمان کا معنی ہے تصدیق، اور بعض اہل علم فرماتے ہیں ایمان کا معنی ہے عمل، اور بعض فرماتے ہیں کہ ایمان اس کا مطلب ہے ڈر اور خوف۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو عمل، قول اور اعتقاد یہ سب کچھ ہونا چاہیے تب ایمان ہوتا ہے۔ اب غیب پر ایمان رکھنا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غیب ہے، کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا، اس کو کوئی دنیا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ساری کتابیں ہم نے تو کوئی دیکھی نہیں، ہم نے تو صرف قرآن کو دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، دیگر انبیاء کو بھی نہیں، انبیاء بھی غیب، آخرت، تقدیر، یہ سب غیب سے متعلق۔ تو ان سب پر ایمان رکھنا ہے، آپ نے ایمان رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جیسے ہمیں بتائی گئیں ویسے ہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی موقع بموقع ان کی تفصیلات اللہ کی توفیق کے ساتھ آتی رہیں گی۔ سیدنا جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور آ کر آپ سے مختلف سوالات کیے تو ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جناب آپ ہمیں یہ بتائیے اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، تقدیر کی خیر اور شر پر۔ ان چیزوں پر آپ نے ایمان رکھنا ہے، یعنی ان کے متعلق آپ نے اپنے دل سے تصدیق کرنی ہے اور اپنے دل کے اندر اس ایمان کو پیوست کرنا ہے۔ تو یہ بات ایمان۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصَّلَاةَ، نماز کو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاح، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، آپ کو جو اس کے شرائط، ضوابط، اصول وہ سب بتائے گئے ان سب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اوقات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے جب آپ نماز ادا کریں گے تو اس کو کہتے ہیں اقامت صلاح۔ تو یہ دوسری صفت ہے متقیوں کی۔ سب سے پہلی صفت اگر اس کو لیں کہ ہدایت کے لیے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ان کے اندر تقویٰ ہو، جن کو ہدایت ملے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ ایمان بالغیب۔ تیسری بات یہ لے لیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کے اندر یہ صفات نہ ہو ان کو قرآن کوئی فائدہ پھر نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دیا، ہم نے ان کو دیا ہے۔ اس کے اندر ساری چیزیں یاد آتی ہیں، صرف مال ہی نہیں ہے، بندے کے پاس اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے وقت دے رکھا ہے، جو کچھ بھی ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں اس سے مراد زکوٰۃ ہے، بعض فرماتے ہیں اس سے مراد نفلی صدقات ہیں۔ بہرحال وہ چیزیں بھی شمار میں آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بندہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صرف کرتا ہے تو وہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یہ چوتھی صفت ہو گئی، تقویٰ، ایمان بالغیب، اقامت صلاح، اور اس کے بعد خرچ کرنا اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں میں۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما انزل، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما، اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا۔ صحیفے ہیں بہت سے، بعض صحیفوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اس طرح کتابیں ہیں، بعض کتابوں کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن پاک۔ تو قرآن پاک سے پہلے یا قرآن پاک جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی طرف اتارا، وہ رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا آپ سے پہلے کے جتنے نبی رسول ہیں، ان پر جو کچھ اتارا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بات اگرچہ ایمان بالغیب میں بھی آ گئی، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس کو دوبارہ ذکر کر دیا ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایمان بالغیب کے اندر شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت عرب معاشرے میں بھی خاص طور پر اس لیے زیادہ تھی کہ وہ لوگ آخرت کا انکار ہی کر دیتے تھے، دوبارہ اٹھنا اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہدایت قرآن پاک سے ان لوگوں کو ملے گی جن کے اندر یہ صفات ہوگی، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ہم ان صفات کو ذرا نوٹ کریں کہ ہدایت قرآن ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن ملے گی کن کو قرآن سے ہدایت؟ جو تقوی والے ہوں گے، جو ایمان بالغیب رکھتے ہوں، جو اقامت صلاح کا اہتمام کرتے ہیں، جو اپنے مال کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اللہ کی رضامندی کے لیے صرف کرتے ہوں، وہ جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی تمام باتوں پر اترنے والی وحی، وہ قرآن کی صورت میں، وہ حدیث کی صورت میں اس پر ایمان ہو، وہ جن کا آپ سے پہلے اترنے والی تمام چیزوں پر، وہ صحیفے ہیں، وہ کتابیں، ان پر ایمان ہو، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 7 صفات ہو گئی ٹوٹل۔ تو اللہ نے فرمایا جن کے اندر یہ چیزیں ہیں، سنو اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ دیکھیے ابتدا کیسے کی، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات مکمل کرتے ہوئے اللہ نے مہر لگا دی جن کے اندر یہ صفتیں ہونا، اللہ فرما رہا ہے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم یہی المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا نا اولئک مفلحون تو بھی بات کافی تھی، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درمیان میں ہم کا استعمال کیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے آخر میں المفلحون کہا، یعنی اکیلا مفلحون نہیں، الف لام، تو اس میں مزید زور پیدا ہو گیا، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے لیے قرآن رہبر، رہنما بنتا ہے، ہدایت کا باعث بنتا ہے، اور یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ ہے، پھر پورے ایک رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔